وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان دوستوں، چھوٹے بچوں اور مائیں بہنیں، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں جو ہم تمام کا خالق مالک ہے، جو ہم تمام کا پالن ہار ہے۔ ہر قسم کی تعریف، تحمید، تسبیح، تحلیل اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں۔ اس کے بعد ہزاروں درود و سلام ہو آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور آپ کے اصحاب پر، وہ اصحاب جن کے نام ہم لیوا ہیں، جن کے نام پر آج ہم صدیوں گزرنے کے بعد میں بھی فخر کرتے ہیں۔ وہ اصحاب جنہوں نے اسلام میں بڑی بڑی قربانیاں دی، ہر طرح سے آزمایا گیا، ہر قسم کی مصیبت اور بلائیں آئی، ہر قسم کی آزمائش آئی، بھوک اور تنگی آئی، مال کی کمی آئی، حتیٰ کہ ان کے ایمان کو موت بھی متزلزل نہیں کر سکی۔ چنانچہ میں نے چند آیتیں قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ میرا عنوان اور ٹاپک اور موضوع ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے معجزات اور آپ کی زندگی کے چند دنوں کے بارے میں لب کشائی کروں گا۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت لمبی اور طویل ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے کئی اہم واقعات نمودار ہوئے۔ ان اہم واقعات پہ میں نہیں جاؤں گا، حتیٰ کہ ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ مکے کے اندر ایک پادری قدیم زمانے سے وہ اپنی گھپا اور پہاڑ کی ایک وادی میں اوپر والا کا دھیان لگا کر بیٹھا ہوا رہتا تھا۔ 20 سال سے وہ لوگوں سے استغنا اور بے رخی سے، اچانک ایک دن مکے کی گلیوں میں وہ گھوم رہا ہے اور زور زور سے چلا رہا ہے اور آواز لگا رہا، حل ولد عندکم اللیل بمکہ، آج کے دن کوئی مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ آج کے دن یہ آدمی کبھی اپنی جگہ سے باہر آتا نہیں، لوگوں سے ملتا نہیں، آج یہ گلیوں میں آواز لگا رہا، حل ولد عندکم اللیل بمکہ، آج کے دن مکہ میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا پوچھ لو، پتہ نہیں۔
خدارا مجھے آپ بتلا دیجئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں جو ہماری کتاب توریت اور انجیل میں جو نشانیاں آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتائی گئی ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں یا نہیں۔ لوگوں نے معلوم کیا، پتہ لگا کہ عبد المطلب کے عبداللہ کے یہاں ایک لڑکا ہوا ہے، اس کو وہاں لے جایا گیا، عبد المطلب سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میرے لڑکے سے پوتے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا آپ حجت نہ کرو، صرف مجھے وہ بچہ دکھلا دو۔ انہوں نے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، شان نبوت دیکھی، چہرہ دیکھا، اور اس کے بعد میں وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اور جب اس کو ہوش آیا، لوگ کہنے لگے کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگے انتقلت النبوت علی عہد بنی اسرائیل بنی اسماعیل، یعنی جتنے بھی پیغمبر اور انبیاء اور نبی آئے وہ زیادہ تر بنی اسرائیل میں آئے، اور بنی اسرائیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے واقعات ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو واقعات، جو معجزات نمودار ہوئے ہیں، میں چند انہی کا ذکر کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت دی اور امام الانبیاء کا خطاب دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت ایک اور دی۔ پہلی امتیں نافرمانی اور سرکشی کرتی تھی تو رات بستروں میں گزارا ہے، صبح سور بن گئے ہیں، کوئی بندر بن گیا ہے، کسی کو کسی جانور کی شکل میں کر دیا، کسی کو فسق کر دیا گیا، کسی کو مسمار کر دیا گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا الہ العالمین میری امت کو کبھی ایسا حال نہ ہو، میری امت کو جانور نہ بنایا جائے، ان کو عذاب سے ہلاک نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ امت مسلمہ کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، مساجدیں خالی ہیں، اسلام اور اسلام کی روش سے بہت دور اور کوسوں دور لوگ جا چکے ہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو آپ سکھلا کر گئے، جس کے لیے آپ نے محنت کی، جد و جہد کی، پتھر کھائے، لوگوں کی گالیاں سنی، بھوکے رہے، پیاسے رہے، اور اس امت کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ میری قوم کو، میری امت کو ہدایت دے۔ اور جتنے بھی نبی آئے وہ سب ایک قوم اور ایک نسل کی طرف آئے، ایک قوم کی طرف آئے، قبیلے کی طرف آئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے۔ چنانچہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیغمبر آپ کو ہم نے تمام جہان، پوری دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور رحمت کی مثالیں بہت ملتی ہیں، بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ مشرکین آپ سے ترشرو ہو کر بات کرتے تھے، آپ کو گالیاں بھی دیتے تھے، اور پھر آپ ان پر پھول برساتے تھے۔ آپ کے اخلاق کی بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے مکے سے گزرتے تھے، ایک بوڑھی عورت آپ پر کچرا اور کوڑا ڈالتی تھی، اور ہمیشہ کا وتیرہ تھا وہ چھت پر بیٹھ جاتی تھی اور کوڑا ڈالتی رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو اف تک نہ کی۔ کوڑا پڑتا تھا اور آپ جھڑا کے نکل جاتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ دیکھا اس نے کوڑا نہیں ڈالا ہے، آپ نے پوچھا لوگوں سے آج اس عورت کو کیا ہوا؟ پوچھا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی اڑی ہوئی خاک پر آپ ان کے دروازہ کھٹکھٹایا اور ادھر پہنچ گئے۔ بچوں نے دیکھا کہ آج یہ بدلہ لے کے آ گیا، یہاں تو آج گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ماں کو جا کے اطلاع دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، جا کر فرمانے لگے مائی کیا حال ہے، تیری طبیعت کیسی ہے؟
ہے تجھے کیا پریشانی ہوئی ہے، اللہ تجھے تندرستی دے۔ وہ دل میں افسوس کرنے لگی، جس کو روزانہ میں اتنی گندگی سے نوازتی ہوں، وہ میری خیریت کے لیے، میری بیمار پرسی کرنے کے لیے میرے گھر پہ آ گیا۔ چنانچہ وہ کلمہ پڑھتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ چنانچہ یہ اخلاق تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ گرویدہ بناتے تھے۔ ایک دوسرا واقعہ آتا ہے، ایک بوڑھی عورت گھر سے گٹھڑی باندھ کے نکل جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے ادھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں مائی کیسے بیٹھی ہے۔ سنا ہے ایک نبی آیا ہے، اس نے جادو کر رکھا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، میرے پریوار میں بھی لوگ اسی کے جادو پہ آ چکے ہیں، لہذا میں اپنا دین اور مذہب بچا کر ادھر سے نکل رہی ہوں۔ مائی ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ملا۔ آپ نے یہ سن کر گٹھڑی اٹھائی اور اپنے سر پر لگ دی۔ وہ چلتی رہی اور راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوستی رہی، گالیاں دیتی رہی، برا بھلا کہتی رہی، آپ سنتے رہے، خاموشی کے ساتھ چلتے رہے۔ برد بار اور تحمل کا یہ مادہ، اور منزل مقصود پر اس کو پہنچانے کے بعد میں جھولی پھیلا کر وہ دعا مانگنے لگی کہ بیٹا اپنا نام بتا دے، تو کتنا پیارا اور کتنا اچھا ہے، تیرے اخلاق کتنے اچھے ہیں، تو کتنا رحیم کریم ہے، کتنا محبت والا ہے، نک اجرت لے لے، نک نامائی اجرت نہیں چاہیے۔ جب زیادہ اصرار کرنے لگی تو فرمانے لگے، جس کا راستے میں تو نے پورا راستہ تذکرہ کیا ہے، میں ماں وہی ہوں۔ یہ سن کر نقد دل ہار بیٹھتی ہے اور وہی کلمہ پڑھتی ہے۔ تو آپ کے اخلاق ایسے تھے۔ ایک موقع پر فرمایا، بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، اخلاق حسنہ کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک سائل نے سوال کیا حضرت مائے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ وہ فرمانے لگی، تم قرآن نہیں پڑھتے، تم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اگر تم تلاوت کرتے تو تمہیں علم ہو جاتا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے۔ اور پھر آپ نے مشقت بھی بہت اٹھائی، پریشانیاں بھی اٹھائی، فاقہ بھی رہے۔ کتنے فاقہ رہے؟ چنانچہ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو۔ جنگ خندق سن 5 ہجری میں ہوئی ہے۔ کہاں؟ مدینۃ المنورہ میں۔ اس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مکمل ایک صورت ہے۔ جب مکہ المکرمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ کے صرف ایک دشمن تھے، مشرکین مکہ، لیکن جب مدینہ منورہ آ گئے تو آپ کے کئی دشمن ہو گئے، یہود، مشرکین مکہ، منافقین، کئی دشمن ہو گئے۔ چنانچہ جنگ احزاب مشرکین اپنی پوری طاقت جھونک دی اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا جائے، کیا کرا جائے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، جب دشمن زیادہ تعداد میں ہو تو ہمارے یہاں وتیرہ ہے، چاروں طرف خندق کھول دی جاتی ہے، اسی لیے اس کو خندق کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ مدینہ کے ایک طرف 2 طرف پہاڑ ہے اور باقی طرف خندق کھودی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے میں بنفس نفیس شریک ہے۔ چنانچہ ایک جگہ پتھر آیا، پھوٹا نہیں، توڑنے کی کوشش کی، صحابہ نے نہیں ٹوٹا، آپ کو اس کی اطلاع دی گئی، آپ وہاں گئے اور آپ نے ہتھوڑا اٹھایا اور زور سے مارا، اس کے اندر چنگاری نکلی۔ آپ نے فرمایا، مجھے کیسر و کسرہ دیا گیا،
دوسری چنگاری نکلی، فرمایا مجھے جو ہے روم اور جو ہے کیسر و کسرا کے کنگن دیے گئے۔ تیسری ضرب میں وہ ریزہ ہو گئی۔ صحابہ کہنے لگے یہاں پیشاب کے لیے دشواری ہو رہی ہے۔ کچھ جو منافقین تھے ان میں، جو کمزور دل کے اور منافقین تھے، وہ کہنے لگے کہ حالت یہ ہو رہی ہے اور آپ کو کیسر و کسرہ دیا گیا، آپ نے پیش گوئیاں دی، اور چنانچہ وہ ثابت ہوئی۔ چنانچہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی، جو اصل کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی بھوک کی، اور اپنا پیراہن مبارک اٹھا کر دکھایا، یا رسول اللہ بھوک کی تنگ دستی نے زیادہ تنگ کر دیا ہے، ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ آپ نے اس کی پریشانی سنی اور فرمایا صبر کرو، انشاءاللہ صبر کا بدلہ بہترین ہے۔ اور آپ نے پیراہن اپنا کرتا اٹھایا، اس صحابی کو دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے دیکھا اور وہ چپکے سے وہاں سے نکلے اور آ کر ساری شکایت اور سارا واقعہ اپنی گھر والی کے سامنے بیان کیا۔ گھر والی کہنے لگی گھر میں 1.5-2 کلو جو پڑے ہوئے ہیں، ایک بکری کا بچہ ہے، آپ چپکے سے جاؤ ان کو دعوت دے آؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور چپکے سے آپ کے کان میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہے، اور آپ کے ساتھ جو یہ صاحب ہیں جن کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے ان کی بھی دعوت ہے، اور ان جیسے 1-2 اور ہوں تو ان کی دعوت ہے۔ چپکے سے کان میں کہا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے سے پتھر پر کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا آج کے دن جابر کے یہاں تمہاری دعوت ہے، تمام خندق والوں جتنے بھی ہو تمام کی دعوت ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں سٹپٹایا، میں نے آہستہ سے کان میں کہا۔ چنانچہ خندق میں اس ٹائم میں تقریباً 10 سے لے کے 12,000 تک مسلمان تھے۔ آپ نے فرمایا حضرت جابر کے یہاں تم تمام کی دعوت ہے۔ میں نے گھر والی سے آ کے شکایت کی کہ تم نے آہستہ سے کہا، میں نے کان میں کہا تاکہ دوسرا سن نہ لے، اور آپ نے ایک اونسی چٹان پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تمام کی دعوت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ہے۔ وہ صحابیہ بھی ایمان والی تھی، ایسی نہیں تھی جیسی آج کے ہماری مائیں اور بہنیں ہیں اور ہمارا خود کا ایمان ہے۔ فرمانے لگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے واقعے کی اطلاع دے دی، اگر آپ نے اعلان کیا ہے تو وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع بھیجی جو آٹا ہے اس کو گوندھ دیا جائے اور ہانڈی کو کھولا نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اپنا لعاب دہن مبارک اس میں ملایا اور اس کے بعد میں تمام لشکر والوں کو کھانے کے لیے حکم دیا۔ 10-10 20-20 کر کے آتے رہے، کھاتے رہے، مکمل لشکر کھا گیا، کھانا اتنا ہی برقرار ہے۔ کتنا 2 کلو 1.5 کلو یا 2.5 کلو تقریباً جو تھا، ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ، پورا 12,000 کا لشکر کھا گیا، اور پھر باقی پھر بھی کھانا غذا وہ ویسی ہی موجود ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ دوسرا واقعہ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے میں پریشان ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس میں جا کر سوال اور مسئلہ پوچھنے لگا تاکہ یہ مجھے کچھ دیکھ کر کچھ کھانا ہی کھلا دے۔ انہوں نے مسئلے کا جواب دے دیا لیکن میری طرف توجہ نہیں کی، غالباً ان کا التفات نہیں ہوا یا کچھ گھر میں نہیں ہوگا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گیا اور ان سے کچھ مسئلہ سوال کرنے لگا، مقصد صرف پیٹ کی بھوک بجھانا تھا، یہ پوچھ لیں اور میں کھانا کھا لوں گا۔ ابو ہریرہ کن کو کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ بلی کے باپ،
اصل میں ان کا نام عبد الرحمن ابن خرباق، اور یہ 24 گھنٹہ بلی بغل میں دبائے گھومتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت دی ان کو ابو ہریرہ، بلی کا باپ۔ چنانچہ 6000 سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں ان سے، اور مدلل اور مرفوع روایات ان سے موجود ہیں۔ ان کا مشغلہ بن گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنا اور یاد کرنا اور حفظ کرنا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کے پاس بھی مجھے کچھ امید نہ ملی، پھر میں وہاں سے نا امید ہو کر آ گیا۔ چنانچہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا اور ان سے سوال کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مقصد پہچان لیا، فرمایا ابو ہریرہ میرے پیچھے آؤ۔ میں آپ کے پیچھے چل دیا، گھر پہ آئے، فرمانے لگے کھانے کے لیے کچھ گھر میں ہے۔ اندر سے آواز آئی کھانے کے لیے صرف دودھ کا ایک پیالہ ہے، وہ بھی ہدیہ آیا ہوا ہے، انبیاء کی شان ہے وہ صدقہ اور خیرات نہیں کھاتے۔ تو آپ نے فرمایا وہ پیالہ لاؤ۔ جب آپ نے پیالے کو دیکھا تو فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفہ وہ تھے جن کا گھر بار نہیں تھا، غریب تھے اور دن بھر مزدوری کرتے تھے، اور ایک چوترا تھا اسی پر اللہ کرتے تھے۔ اور فرمانے لگے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، راستے میں اور کوئی ملے تو اس کو بھی دعوت دے کے آنا۔ ابو ہریرہ جی میں کہہ رہا ہے ایک پیالہ دودھ کا ہے، اصحاب صفہ کو بلا لیا، میرا کیا ہوگا؟ اور پھر دعوت کے لیے بھی سب سے پہلے قادمی کے لیے بھی مجھے کھڑا کیا جائے گا اور میرا نمبر بھی اخیر میں آئے گا۔ دل میں اندر کوستے کوستے اصحاب صفہ کے پاس میں گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، اور راستے میں جو بھی ملا اس کے لیے دعوت دیتا ہوا آیا، اور میں گھر پر آ گیا۔ چنانچہ تمام اصحاب صفہ والے بیٹھ گئے، پیالے کو طلب کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لعاب وغیرہ کچھ اس میں ملایا اور کچھ پڑا۔ ابو ہریرہ نے ہوشیاری کی، وہ دائیں طرف بیٹھ گیا، اس نے کہا پہلی دفعہ میرا نمبر آ جائے گا، لہذا پہلے میرا پیٹ بھر جائے گا، بھوک کی شدت زیادہ تھی۔ دائیں طرف، کیونکہ دائیں طرف شروع کیا جاتا ہے، اور اسلام کا طریقہ ہر چیز دائیں طرف سے شروع کی جاتی ہے۔ کھانا کھاؤ دائیں ہاتھ سے، جوتی پہنو دائیں پہلے پہنو، مسجد میں بڑھو دائیں پاؤں رکھو، ہر چیز کے لیے دائیں چیز استعمال کرو، بایاں استعمال جو ہے نہیں کی جاتی اسلام میں۔ اور جنت میں بھی جو ہے نامہ اعمال نامہ بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جنتیوں کے، اور بایاں اعمال نامہ جہنمیوں کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور جن کا نامہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ خوش و خرم ہوگا، لوگوں کو دکھاتا پھرے گا مجھے جنت کی اجازت مل گئی، مجھے جنت کی اجازت مل گئی، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جس کو پیٹھ پیچھے یا الٹا ہاتھ میں دیا گیا وہ ہلاکت پکارے گا۔ تو دائیں ہاتھ سے ہر چیز کو کیجیے، بائیں ہاتھ سے شیطان ساتھ میں کھاتا ہے، کھانا بھی دائیں ہاتھ سے کھائیے، اور ہر چیز میں دائیں کو استعمال کیجیے، اس میں برکت بھی ہے اور اس میں اسلام کا وتیرہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف بیٹھ گئے کہ نمبر پہلے میرا ہی آئے گا۔ چنانچہ پیالہ لایا گیا، آپ نے آواز دی ابو ہریرہ یہاں آؤ۔ میں کھڑا ہو گیا، فرمایا ان تب کو باری باری سے سب کے لیے پیالہ دو۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا میرا نمبر تو اب اخیر میں آئے گا، اب تو دائیں بائیں کچھ بھی نہیں رہا، اب تو لاسٹ میں قادم تو پیچھے ہی رہتا ہے، یا تو کھاتا ہے یا بھوکا رہے گا یا دھاپا رہے گا، بچ جائے گا دھاپ جائے گا، نہیں بھوکا رہے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکام تھا اس لیے ماننا پڑا، دائیں ہاتھ سے شروع کیا، پیالے کو پیتے جاتے تھے، لوگ چلتے جاتے تھے، حتیٰ کہ اصحاب صفہ کے 70 آدمی پورے ہو گئے، اور باقی اور راستے میں ملے وہ بھی پورے مشروب ہو کر، پورے سیراب ہو کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگایا، فرمایا ابو ہریرہ اب تو اور میں باقی ہیں، گھبراتا کیوں ہے، اب تو اور میں باقی ہیں۔ فرمایا اے ابو ہریرہ لے پی۔ میں نے 3 سانس میں لمبے سانس میں دودھ پیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ پھر فرمایا اے ابو ہریرہ پی، میں نے خوب پیا، پیٹ بھر کر پیا، خدا کی قسم میں نے اس پیالہ میں معمولی دودھ بھی کم نہیں دیکھا، یعنی جتنا پیالہ بھرا ہوا تھا اتنے دودھ سے پیالہ بھرا ہوا ہے۔ اور پھر آپ نے اس کے اندر دائیں انگلی ایسے ڈالی اور اس کو جو ہے پورے کو پیالے کو پی لیا۔ یہ کیا تھی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، اور یہ معجزات پیغمبروں سے صادر ہوتے ہیں۔ بہت سے معجزات ہیں ایسے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صادر ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صادر ہوئے، اور بہت سے واقعات ہیں، قرآن بھی اس چیز کی تصدیق کرتا ہے۔ چنانچہ ہم اس نبی کی امت میں ہیں جو ہمارے لیے خیر خواہی اور بھلائی لے کر آیا۔ چنانچہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور رستے پہ چلنے میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ چنانچہ آج کے ٹائم میں رسم بنی ہوئی ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز نہ پڑھے اس کے اسلام میں حصہ نہیں، وہ اسلام مذہب سے نکل گیا۔ ایک موقع پر فرمایا وہ کافر ہو گیا، ایک موقع پر فرمایا کہ ہندو مسلمان میں نماز کا فرق ہے۔ جو اصل مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دے کے گئے وہ سارے کے سارے گٹی میں الگ سائڈ میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری قوم دوسرے راستوں میں مشغول ہو چکی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کو تقریباً بہت سو کو پوچھو 5 کلمہ یاد نہیں ہے، حتیٰ کہ 2 کلمہ یاد نہیں ہے، جن کا یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ نمازیں یاد نہیں ہے، نماز یاد تو اس لیے نہیں ہے مسجدوں میں آنے کی زحمت ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں یہی معلوم نہیں ہے کہ ہمارا یہاں مقصد کیا ہے۔ ہمارا مقصد ادھر صرف آنے کا یہی ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، اور آخرت ہماری منزل ہے۔ یہ منزل نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں اس طرح جیو جیسے ایک مسافر جیتا ہے، وہ کسی منزل سے راستہ نہیں لگاتا۔ ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے، چنانچہ موطا امام مالک کی روایت ہے ترکت فیکم امرین، حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام لوگوں کے لیے دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور ایک میری زندگی کا طریقہ۔ چنانچہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، قدم قدم پر آپ کی رہنمائی ہے ہمارے لیے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ مسلمان آج ذلیل ہو رہا ہے، اپنے وتیرے اور اپنے اصول اور اپنے اسلام اور اپنے اخلاق اور اپنے عادات کو چھوڑ کر وہ دوسروں کی طریقہ اپنا لیا ہے، اس لیے ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ کسی وقت میں یہ قوم معجز سمجھی جاتی تھی، آج گھٹیا ہو گئی ہے، ہمارے اخلاق گر گئے ہیں، ہم نے اپنا مذہب کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، ہمارا گھر میں کھانے کا طریقہ اسلام کا نہیں، کپڑا پہننے کا اسلامی طریقہ نہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، قرآن رکھی رہے گی گھر میں لیکن اس کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ایک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کا حشر میں کہاں ہوگا ٹھکانہ؟ کس کے ساتھ ہوگا؟ صدیقین، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا، کتنا ہی اچھا بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور اگر وہ اس طریقے کو چھوڑ کر اگر دوسرا طریقہ اپنائے گا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ فرعون، قارون، حامان اور ابلیس لعین کے ساتھ ہوگا، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور صحیح معنی میں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نمازوں کو باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم أكبر قم للصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله